یہاں سے آگے مختصر گفتگو کریں گے تفسیر ترتیبی کے حوالے سے، اور سورہ حمد انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ وہ اسم الہی ہے جو کہ تمام صفات کمال کا جو ہے محور منبع، وہ ذات اللہ سے مراد وہ ذات ہے کہ جو تمام صفات کا حامل ہو، تمام صفات کمال و جلال کا منبع و محور ہو، اور جس کے اندر یہ تمام وجودی صفات موجود تو اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رحمان اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں۔ اس کے اندر ایک لفظ اللہ استعمال ہوا بسم اللہ میں، اور ایک تو رحمان اور رحیم استعمال ہوا۔ لفظ اللہ تو اس میں ذات ہے، اس میں عالم ہے، خدا کی ذات کے لیے وضع ہوا ہے، اس ذات کے لیے جو متضمن ہے تمام صفات وجود کمال ہو جلال ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو آیا ہے لفظ رحمان اور رحیم، اب یہ دونوں ایک جہت سے مشترک ہے معنی میں، اور ایک جہت سے دونوں میں فرق ہے۔ فرق مشترک معنی کیا ہے؟ رحمت۔ لفظ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دلالت کرتا ہے، لفظ رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دلالت کرتا ہے، لہذا دونوں کی دلالت شے واحد پہ ہے، میں رحمت الہی میں، رحمان رحمت الہی، رحیم یعنی رحمت الہی۔ اب ان کے درمیان اختلاف کیا ہے؟ کس حوالے سے اختلاف ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ رحمان صیغہ مبالغہ ہے، بروزن فعلان، رحمان بروزن، اور یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صیغہ مبالغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں کثرت کا، جس میں زیادتی اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس بنا پر مفسرین نے رحمان سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو رحمت واسعہ جو دنیا میں تمام مخلوقات کو شامل ہے، کسی بھی کوئی چیز مستثنا نہیں ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہاں جی، چاہے خدا کو ماننے والا ہو چاہے خدا کو نہ ماننے والا ہو، ان تمام افراد کو شامل کرتا ہے، اور اس کے اندر عمومیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تو آگے فرماتے ہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں جو غضب الہی ہے وہ بھی اس سے رحمت کے مصادر میں شمار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لفظ غضب اگرچہ کہتے کہا جاتا ہے کہ رحمت کے مقابلے میں ہے، لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو غضب دنیا میں کسی کو مثلا کسی کے خلاف مثلا غضب کا اظہار کرتا ہے، مثلا کسی صنف کی مذمت کرتا ہے، تو یہ غضب بھی اسی رحمت عموم کے مصادر میں شمار کیا جاتا ہے، رحمت رحمان۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا رحمان کا مطلب۔ اور رحیم کون سا جگہ ہے؟ صفات مشبہہ ہے، اور صفات مشبہہ کے اندر کیا معنی ہوتا ہے؟ اس میں دوام اور استمرار کا معنی ہوتا ہے، جس میں دوام اور استمرار اور ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد خدا تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص ماننے والوں کو شامل حال کرتا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے قیامت کے دن جو رحمت خاص سے نوازے گا اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ رحیم یعنی غضب الہی کے متبادل مقابل کیا ہے؟ متضاد ہے، یعنی غضب اس کے مقابلے میں آتا ہے، رحمت اور غضب ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر کیا ہے؟ متضاد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہوا ہمارا جو پہلا نقطہ جو رحمان اور رحیم کے اندر موجود ہے۔ اب آتا ہے بسم کے اندر جو جار و مجرور ہے، اور یہ بات واضح ہے، علماء نحو ادبیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جار مجرور خود ایک مستقل جملہ مفیدہ نہیں ہے، ایک کلمہ تامہ نہیں ہے، تو لہذا جو جملہ مفیدہ جو کلمہ تام ہے، کلمہ ناقص ہے، تو لہذا ہمیشہ جار مجرور کس کی ضرورت ہے؟ متعلق کا محتاج، اس کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے یہاں پر قرآن کے آخر سے تقریباً 14 تمام سوروں کے ابتدا میں بسم اللہ آیا ہے، سوائے سورہ برات کے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہاں پر علماء مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ یہاں پر بسم اللہ کا جو متعلق کیا ہے، آیا اس کے لیے کوئی متعلق ہے یا نہیں ہے، اور اگر متعلق ہے تو کون سا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کسی متعلق کی ضرورت نہیں، متعلق نہیں، اس کے مقابلے میں بعض افراد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے متعلق ہیں، تو لہٰذا یہ انشاءاللہ وہ بعد میں تفصیلاً کے متعلق کے حوالے سے گفتگو آ جائے گا، لیکن ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے متعلق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں الاسم، بسم نا، بسم الاسم، یہ لفظ اسم کیا ہوتا ہے، کس چیز سے مشتق ہے، اس حوالے سے اختلاف واقع علماء کے درمیان میں کہ لفظ اسم ایک مشتق ہے، مشتق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے مشتق ہوتا ہے، اس کا کوئی کیا ہوتا ہے؟
منبع اور مصدر ہوتا ہے جس سے یہ مشتق ہے۔ اب اس حوالے سے علماء کے درمیان میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک کوفہ والوں کا نظریہ ہے جو فرماتے ہیں کہ یہ سمتن سے مشتق ہے۔ اسم کس سے مشتق ہے؟ سمتن سے مشتق ہے۔ اور سمہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں۔ لہذا ہم کسی کا نام کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نام کو ہم اس کے لیے بطور علامت رکھ لیتے ہیں، اس کی پہچان کی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس کو اسم کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ سمتن سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بصرہ والوں کا نظریہ ہے کہ یہ جو ہے لفظ اسم سمو سے مشتق ہے، سمو سے مشتق ہے۔ سمو کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے رفعت اور بلندی، اور اسم جب کسی کے لیے رکھا جاتا ہے تو یہ اسم کیا ہے، اس کی رفعت و بلندی اور اس کی جو ہے اس کی علامت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے، اسم و بلندی سے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک تیسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ شاید یہ اسم خود کیا ہو، ایک الگ سے وضع شدہ چیز ہو، کسی سے متفق شدہ نہ ہو سکتا ہے، بلکہ ایک اسم جامد ہو جس کو نحو والوں نے یا علماء لغت والوں نے اس کو الگ ہی کسی کے نام رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے، لیکن صاحب تفسیر اس کو رد کرتے ہوئے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تب یہاں پر ایک قاعدہ، اب یہاں ایک اختلاف ہوا اس کا جو ہے سمو سے وضع یعنی کہ مشتق ہے یا سمتن سے مشتق ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے، معیار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو ہے تصریفات کو دیکھیں گے کہ اس سے کون کون سے مشتقات ہوتے ہیں، تو اس کے جب کسی چیز میں چینج ہونے کے بعد اس کے ذریعے سے ہم اس کے اصل کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا اس کے جمع کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کس سے وضع، مثلا یا کبھی اس کے اس میں تصویر کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تبدیل ہونے کے بعد اس کی حقیقت وہاں پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض شواہد ہے جس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس سے جو ہے مشتق ہے، سمو سے مشتق ہے، ظاہر لگتا ہے۔ اس کے مشتقات کو اگر ہم دیکھیں، اس کے تصریفات اس کے مختلف متغیر صیغوں میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمو سے مشتق ہے، سمتن سے مشتق نہیں ہے۔ سمتن یعنی وسم، اصل میں سمتن یعنی وسم، ابتدا میں واو ہوتا ہے نا، وسم یا سمتن سے مشتق ہے۔ اب دوسروں نے کہا تھا کیا ہے، سمو سے مشتق ہے۔ اب یہ سمو سے مشتق ہونے کی کیا شاہد ہمارے پاس؟ نمبر ایک، اس کا جو جمع ہے، اسم کا جمع کس وزن پر آتا ہے؟ اسماء کے وزن پر آتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ اسماء کے وزن پر آتا ہے، اس کی بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، سمو سے مشتق ہے، جو ہے وسم سے مشتق ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اوسام نہیں اس کا جمع، اس کا جمع اگر اوسام ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ وسم سے مشتق ہے، لیکن اس کا جمع کیا ہے، اسماء ہے، تو مطلب یہ کہ وسم سے مشتق نہیں بلکہ سمو سے۔ اور دوسری ایک بات انہوں نے جو کہا ہے کہ ایک اور تصغیر، اس کا جو اس میں تصغیر سمئی آتا ہے، اسم کا اس میں تصغیر سمئی آتا ہے، وہ سیم نہیں آتا ہے، تصغیر سمئی آتا ہے، وہ سیم نہیں آتا ہے۔ اگر یہ وسم سے مشتق ہو تو کیا آنا چاہتا، وہ سیم آنا چاہتا، لیکن وہ سیم نہ آنا، سمئی آنا کس بات کی دلیل ہے، یہ سمو سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بس یہ ہو گیا۔ ہاں جی، اب یہاں پر ایک کیا ہے، ایک مؤلف کتاب اقرب الموارد ایک لغوی کا نام ہے، جنہوں نے لغت میں تحقیق کرنے والا بندہ ہے، تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، یہاں پر ان دونوں قولوں پر اشکال کیا ہے، بصرہ والوں کے قول پر بھی ایک لحاظ اشکال کیا ہے، تو انہوں نے کوفہ والوں کے قول پر بھی اشکال کیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے آخر میں اس کو کہاں سے شامل کیا ہے، سمو کے باب میں داخل کیا ہے۔ اختلاف اشکالات دونوں پر کیا ہے، لیکن خود اس نے اس کو کہاں شامل کیا ہے، باب سمو میں، کیونکہ لغات کے باب ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک جب سمو والے باب میں اس کو رکھا ہے، تو یہ سمو والے باب میں رکھنا ہے کہ کیا حقیقت میں قسم کی تائید ہے، کس کی تائید ہے، کوفہ والوں کی تائید ہے، کیونکہ وہ یعنی بصرہ والوں کی تائید، کیونکہ بصرہ والوں کا نظر ہے سمو، کوفہ والے کہتے ہیں یہ وزن سے مشتق ہیں، بصرہ والے کہتے ہیں سمو سے مشتق ہیں، تو یہ تائید کسی ہو رہا ہے، حقیقت میں بصرہ والوں کی تائید ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر خود اسم کیا چیز ہے، یہاں پر جب بسم اللہ کے اندر جو اسم آتا ہے نا، کیا کو اسم مراد کیا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس مراد اور لغت دونوں میں بسم اللہ میں جو اسم ہے، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی خاص شخص یا خاص چیز پر دلالت کرے، لیکن وہ اسم نہیں ہے کہ جس کی ہم نے جو ہے حرف اور فعل کے مقابلے میں وہاں تعریف کرتے ہیں نا، نحو کے اندر فعل اور حرف کے مقابلے میں اسم کی تعریف کرتے ہیں نا، تو وہ والا نہیں، بلکہ یہاں پر اسم سے مراد جو کسی خاص شے یا کسی چیز کو معین کرنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے وہ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ایک لفظ اللہ ہے،
یہ تو اسم کا مسئلہ ختم ہو گیا. لفظ اللہ کیا ہے, یہ کہاں سے مشتق ہے, اصل میں کیا تھا, یہ سوال ہے. تو لفظ اللہ خود ایک اسم ذات ہے, یہ خدا کی صفات میں سے نہیں بلکہ خدا کی اسم اعلیٰ میں خدا کا نام ہے. تو لہٰذا اس سے مراد وہ ذات ہے, اس کا جو اسم کا مسمہ ہے وہ کون سا ذات ہے, وہ ذات ہے جو تمام کمالات جمال وجودیہ, جمال و کمال کا کیا ہو, محور منبع ہو, وہ ذات جس کے اندر یہ تمام صفات موجود ہوں. ہاں جی, اصل میں الہ تھا اللہ, اصل میں کیا تھا, الہ تھا, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے جو حمزہ مذکورہ کو ہٹا دیا اور اس کے بعد الف لام کو اس پر تعظیم کی خاطر کیا بطور تعظیم اس کے بعد الف لام کو چڑھا دیا, تو کیا ہوا, لفظ اللہ بن گیا. ہاں جی, اب یہ لفظ الہ خود فرض کرے کہ لفظ الہ کا کیا معنی ہے, لغت میں الہ کا کیا معنی ہوتا ہے, اس میں دو معنی بیان ہوا ہے. الہ کا لغت والوں نے دو معنی بیان کیا ہے. الہ کا ایک معنی ہوتا ہے معبود, جس کی انسان پرستش کرے, یہ, اور دوسرا معنی انہوں نے بیان کیا الہ سے مراد کی المتحیر فیہ, کہ جس میں لوگ متحیر ہو جائیں, جس کے لوگوں کا عقل جو ہے پریشان ہو جائیں. اب یہاں پر یہ دونوں کیا ہے معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خدا معبود کے معنی میں استعمال کرنا تب بھی درست ہے, اور اس سے دوسرا معنی مراد ہے تب بھی درست ہے, کیونکہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پہچان میں لوگوں کے عقل متحیر ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اب اس کے بعد تعریف کیا الہ سے اہل لغت اور جو ہے قرآن کی اصطلاحات میں بھی استعمال ہوا ہے, اور پھر قرآن میں بھی اور لغت میں بھی. اب لفظ الہ اور اللہ میں کیا فرق ہے, الہ سے کیا معنی مراد لیا ہے اور اللہ سے کیا مراد لیا ہے. الہ سے مراد عام ہے اور اللہ خاص ہے. الہ سے مراد ہر قسم کے معبود کو مراد لیا ہے انہوں نے. قرآن کے اندر بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے, اور وہاں پر بھی الہ فقط اللہ میں استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ لفظ الہ ہر قسم کے معبود میں استعمال ہوا ہے, چاہے وہ کیا ہے حق پہ ہو یا باطل ہو, چاہے خدا کی ذات ہو یا دوسرے جو معبود ہو. مثلا بعض سورج کو پوجتے ہیں, بعض چاند کو پوجتے ہیں, بعض دیگر چیزوں کو پوجتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر الہ کی تعریف کیا ہے, کل معبود یخضع امامہ الاتباع العابدون, ہر وہ معبود جس کے سامنے لوگ اس کے پیروکار جھک جائیں اور اس کی عبادت کریں, چاہے وہ حق پہ کان حقا نام باطل, چاہے وہ حق پہ ہو چاہے وہ یہ ہوتا ہے الہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ الہ ہر قسم کے معبود میں استعمال ہونے کے لیے کیا قرآن میں کوئی شواہد ہے کہ جس ہم ثابت کریں, تو ہم بعض 2-3 آیات ہیں, بہت سارے آیات ہیں, لیکن ہم ایک 2-3 آیات کو ہم اس کے ضمن میں لا سکتے ہیں. کہ ایک آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد, سورہ نحل کے نمبر 51 ہے. اس میں کیا کہتے ہیں کہ دو الہ کی پرستش نہ کرے, بلکہ الہ فقط ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جو دو کی پرستش کرنے کا مطلب پرستش کے لائق تو خدا ایک ہے, لیکن یہاں پر ہر معبود کو کیا استعمال کیا ہے, لفظ الہ استعمال ہر معبود کے لیے استعمال کیا ہے ایک. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا. اب یہاں پر خواہشات نفسانی کو بھی چیز سے تعبیر کیا ہے, الہ سے تعبیر کیا ہے, جو کہ خدا نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تیسری آیت ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 62 ہے, جس میں کیا فرماتے ہیں, انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا, تو وہاں پر یاد ہے کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا تم نے ایسا کیا تھا. تو لفظ الہ کس میں استعمال ہوا, ان کے جو باطل خداؤں کے استعمال ہوا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ الہ ہر قسم کے معبود میں استعمال ہوتا ہے, چاہے حق ہو یا باطل ہو. اب اس کے مقابلے میں لفظ اللہ جب آتا ہے, لفظ اللہ ہر قسم کے معبود میں استعمال نہیں ہوتا ہے, بلکہ لفظ اللہ مختص فقط خداوند تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تمام صفات کمالات ہوں, جو ہے جمال کا منبع ہو, اس کا جو ہے مسمہ ہو. ہاں جی. اب اس کے بعد خدا کے دیگر اسماء اس کے اوپر حمل کر سکتے ہیں, اس کے لیے اس کو موصوف دیگر اسماء کے لیے ہے, خدا کے دیگر اسماء ہیں. ٹھیک ہے نا. اب خدا کے دیگر اسماء کو اس کے لیے صفت قرار دے سکتے ہیں, اس کو موصوف. اس کے برخلاف اس کو صفت قرار کے دوسروں کو موصوف نہیں قرار دے سکتے. اللہ کو آپ جو ہے صفت قرار دے سکتے ہیں, اس کو موصوف قرار دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے خاص ناموں میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ صفت واقع نہیں ہوتا موصوف, لیکن خدا کے دیگر اسماء ہیں. مثال کے طور پر الخالق البارئ المصور, یعنی واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى میں کیا ہے, پہلے لفظ اللہ ہے, اس کے بعد دیگر صفات
خالق، رازق، بارق، مصور وغیرہ یہ سارے چیزیں اس کے اوپر کیا ہے، اس کے صفات کے اوپر استعمال ہوا ہے. ہاں جی. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ اللہ وہ خدا کے ساتھ مختص نام ہے کہ جو خدا کی صفات کمال و جمال کے تمام صفات کو ظاہر کرتا ہے. جب اللہ کا ہے تو خود ہمارے ذہن میں یہ سارے صفات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بس کریں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.